علی کے ذریعے حق کو پہچانو. حق گونگا ہے، حق کے پاس زبان نہیں ہے، حق صامت ہے. علی ناطق ہے، علی بتائے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے. بہرحال بات تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا، صرف اتنی سی بات عرض کر رہا تھا کہ آپ کے پاس معصوم رہبری ہے. اور اس کے بعد پھر ایک جملہ اور عرض کر دوں تاکہ بعض اور شکوک و شبہات دل و دماغ و ذہن و ضمیر سے دور ہو جائیں، توہمات دور ہو جائیں. آپ فرمائیں گے کہ ہاں معصومین تو یقیناً 4 معصومین ہیں اور ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے ایک جملہ اور کہہ دوں کہ معصومین کی غیر موجودگی میں ایک بات کہی جاتی ہے، مغرب کا ایک پروپیگنڈا ہے زبردست. میڈیا پہ اس وقت ایک ہی بات چھائی ہوئی ہے ایک عرصے سے کہ یہ بیچاری ملت، یہ بیچارے مسلمان، ان کے پاس کوئی رہبری نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں ہے، رہبری نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں ہے. یہ بات اتنی بار دہرائی گئی کہ اب ہماری زبانوں پہ بھی آنے لگی، ہم بھی وہی بات دہرانے لگے. کیا بتائیں، ہمارے پاس تو رہبری نہیں. بس ہماری مصیبت یہ ہے کہ رہبری نہیں ہے، ہماری ملت کی ابتلا یہ ہے کہ رہبری نہیں ہے. یہ غلط ہے تصور کہ رہبری نہیں ہے. آج بھی ہمارے پاس رہبری ہے. یہ میڈیا نے غلط طور پر آپ کے کانوں میں ایک بات ڈال دی اور آپ کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی. وہ دوسرے ہوں گے جن کے پاس رہبری نہیں ہے. آج بھی ہمارے پاس رہبری ہے، معصوم رہبری بھی باقی ہے اور ظاہر بظاہر غیر معصوم رہبری بھی ایسی رہبری ہے کہ جس کے دامن پر گناہوں کا داغ نہیں ہے. ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء، فقہاء، مجتہدین، یہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، یہ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، یہ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی، یہ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، یہ وہ علماء ہیں جنہیں دیکھ کر حدیث پیغمبر یاد آتی ہے، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے مانند ہیں. مراجع ہیں، علماء ہیں، معصوم نہیں ہیں مگر گناہگار نہیں ہیں. ان کے دامن پر گناہ کا داغ نہیں دیکھ سکتے. جی پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. وہ دوسرے ہوں گے ان کے ہاں خطا ہے، گناہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، سب کچھ ہے. یہ مکتب اہل بیت کے شاگرد ہیں. یہ حصار تطہیر، یہ حصار آیت تطہیر میں پروان چڑھنے والا مکتب ہے. یہ علماء، آپ حضرات کو تو ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اس وقت مراجع کی فہرست میں ایک وہ شخصیت بھی ہے کہ جو آپ کے شہر سے بھی تعلق رکھتی ہے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ بشیر نجفی، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے کہ ان سے استفادہ کریں. مراجع میں سے ہیں.
آیت اللہ العظمیٰ محمد اسحاق فیاض نجفی افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی شاگردوں میں سے آیت اللہ خوئی کے. یہ سب مراجع ہیں، یہ مراجع ہیں. اب یہ گفتگو اس طرف نہیں لے جانا چاہتا. ان کی رہبری ہمیں نصیب ہے. کمی کس بات کی ہے؟ رہبری موجود ہے. یہ میڈیا میں غلط کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈرشپ ہے، اطاعت نہیں ہے. خوے اطاعت نہیں ہے. ہر شخص اپنے کو مفکر سمجھتا ہے، ہر شخص اپنے کو مجتہد سمجھتا ہے. چائے خانوں اور قہوہ خانوں میں بیٹھ کے اردو کے اخبار پڑھ پڑھ کے مجتہد ہو جاتے ہیں. اردو کتابیں پڑھ پڑھ کے، ترجمے پڑھ پڑھ کے. اور میں تو ایسے بھی مجتہدوں سے واقف ہوں جو اردو بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، اردو املا بھی صحیح نہیں ہے، اردو تلفظ صحیح نہیں ہے، مگر اقولو ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں. اب میں کیا عرض کروں؟ تو ہمارے پاس رہبری ہے، اطاعت نہیں ہے. خوب اطاعت پیدا کر لیجئے. بات یہاں تک پہنچ گئی. عرض صرف یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی خدمت تعلیم و تربیت ہے. سب سے بڑی خدمت ہے. اگر یہاں پہ کوئی مکتب قائم ہو رہا ہے، اسکول قائم ہو رہا ہے، تو میری دعا ہے کہ یہ اسکول ایک وقت میں اتنا عظیم الشان اسکول بن جائے جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہو. اور شروع ہی سے آپ کی سعی اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہو. اس سے کمتر کوشش نہ کیجیے. آغاز ہی ایسا ہونا چاہیے، پہلا قدم ایسا محکم، مستحکم اور معیاری اٹھائیے کہ اس کی انتہا جو ہے خود بلند سے بلندتر ہوتی چلی جائے. اور ہر طرح تعاون، جو شخص تعاون کر سکتا ہے اسے تعاون کرنا چاہیے. البتہ ایک بات عرض کروں گا، اور یقیناً ظاہر ہے کہ یہ حضرات جناب آیت اللہ نجفی صاحب کے زیر سرپرستی کام کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی انہیں حاصل ہے. تو ایک چیز کا خیال رکھیں گے کہ انگلش میڈیم ہو، مگر ایک سبجیکٹ عربی زبان بھی ضرور پڑھائیں. عربی زبان، لینگویج. جیسے آپ بہت سی لینگویجز پڑھاتے ہیں، جو بڑے اچھے اسکول ہیں وہاں آپ فرینچ سکھاتے ہیں، جرمن سکھاتے ہیں، اسپینش سکھاتے ہیں، اور زبانیں سکھاتے ہیں. تو اسی طرح عربی زبان سکھائیں. دونوں حیثیتیں. عربی زبان سیکھنے کے اقتصادی اور سیاسی فوائد بھی ہیں. اقتصادی فوائد یہ ہیں کہ اس وقت تقریباً دنیا میں 30-32 سے زیادہ ملک ایسے ہیں جن کی نیشنل لینگویج عربک ہے.